بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله موارد ظمآن لدروس الزمان. شیخ کہتے ہیں کہ اعلم وفقنا اللہ وإياك ان الذنوب حجاب عن اللہ. ایک بات جان لو کہ یہ جو گناہ ہوتے ہیں یہ دراصل بندے اور خدا کے مابین اوٹ بن جاتے ہیں. خدا کو خدا کے طور پر دیکھنا، اپنے معبود کے طور پر چاہنا، یہ جو چیز ہے اس کے اندر رکاوٹ بن جانے والی جو چیز ہے وہ گناہ ہیں. ہوتے ہوتے وہ ایک ایسا پردہ کر دیتے ہیں آنکھوں پر کہ اللہ کو بطور اپنے معبود کے آدمی نہیں دیکھ سکتا، اور اللہ تعالیٰ کا بندے کو اپنی رحمت کے نظر سے دیکھنا جو ہے یہ اس کو موقوف کر دیتے ہیں. تو گناہ جو ہے وہ واحد چیز ہے جو ابن آدم پر جب پائی جاتی ہے تو اس کو مالک کی نظر سے گرا دیتی ہے. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو ہر دم جس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر یہ چیز نہ پائی جائے، گناہ نہ پائے جائیں. باقی اس کی کوئی چیز مالک کو بری نہیں لگتی سوائے وہ گناہ جو یہ کر لیتا ہے. تو کہتے ہیں کہ جب ایسا ہے کہ اس کا کل جو سروکار ہے اور اس کی ہر دم جو پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ اس پر گناہوں کے آثار جو ہیں اور گناہوں کی جو غلاظت ہے وہ نہ چھائی رہے، تو توبہ جو ہے وہ ہر دم اس کے حق میں مشروع ٹھہرائی گئی ہے. ہر دم یہ اپنے آپ سے گناہوں کو ہٹا کر تو اپنے مالک کی پسندیدگی کا استحقاق پیدا کرتا ہے. یہ وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اللہ سے کثرت کے ساتھ استغفار کرو اور توبہ کرو، اور دیکھو میں خود اللہ تعالیٰ سے ایک دن میں 100 بار استغفار اور توبہ کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا گناہ ہوں گے آپ کے دامن میں. مگر یہ ہے کہ یہ جذبہ اور یہ احساس جو ہے کہ مالک کو نظر آنے کی جو واحد جو رکاوٹ ہے، کیونکہ وہ گناہ ہیں تو اس وجہ سے ان سے دھلتے چلے رہنا، یہ ہمہ وقتی مسلمان کی ایک پریشانی ہے. کہتے ہیں کہ اگر یہ ہو جائے کہ توبہ ہو جانا اور توبہ کرنا یہ انسان کا ایک مقصد بن جائے تو اس صورت میں پھر 3 چیزیں ہیں جن کو پورا کرنا ہوتا ہے اس کو. یہ عربوں کے ہاں یہ سجا چلتی ہے کہ لفظ جو ہے نا وہ رائم کے ساتھ ذکر ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں، انما یتم ذلک بالعلم والندم والعزم. میم پر ختم ہوتی 3 چیزیں، علم، ندم اور عزم. کہتے ہیں کہ علم کیا ہے؟ علم یہ ہے کہ آدمی مالک کی شان سے واقف ہو کہ وہ ہستی ہی ایسی ہے کہ اس کے حق میں قصور کرنا بدقسمتی ہے، اور اس کے حق میں قصور کر لینا اور اس کا حق مارنا اور اس کو ناپسند آنے والے رویے رکھنا بندے کی تباہی اور بربادی ہے. کہتے ہیں یہ پہلی شرط ہے کہ آدمی کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ مالک کو ناپسند آنے والے سب رویے اختیار کرنا اس کے حق میں مطلق تباہی اور بربادی ہے، اور مالک کو پسند آنے والے رویوں سے دستبردار ہونا اس کے حق میں اس کی زندگی کے مقصد کو پوری کرنے والی بات ہے. کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ علم ہے. اچھا، اس علم کو ہم توحید بھی کہتے ہیں کہ مالک کو مالک جاننا. یہی وہ بات ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں بیان کیا، جس کو اہل علم کے کہا کہ حدیث قدسی ہے کہ ایک بندے نے گناہ کر لیا، گناہ کرنے کے بعد لگا وہ معافیاں مانگنے کے رب انی اصبت ذنبا فاغفر لی، اے اللہ میں گناہ کر بیٹھا، اے میرے رب میں گناہ کر بیٹھا ہوں تو مجھ کو معاف کر دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر اللہ بولتا ہے او علم عبدی ان له ربا یأخذ بذنبه ویغفر له. کیا میرا بندہ جانتا ہے، سبحان اللہ، یہ بڑی خوبصورت کمال ہے. تو کیا میرا بندہ مالک بولا تو کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے، اس کا کوئی آقا ہے
جو اس کو گناہ پر پکڑ بھی لیتا ہے اور چاہے تو معاف بھی کر دیتا ہے. جا میرے بندے میں نے تجھ کو معاف کیا. آئے او علم عبدی ان لہو، میرا بندہ جانتا ہے کہ میرا کو رب بھی ہے. کہتے ہیں یہ جو ہے تو توحید ہے نا. یہ تو کہتے ہیں یعنی جب تک توحید کھری نہیں ہوگی اس وقت تک توبہ کا کوئی معنی نہیں ہے. نہ بندگی کا معنی آپ کو معلوم ہوا، نہ اللہ کی اس شان کا آپ کو علم ہوا کہ خدا ہوتا کیا ہے اور خدائی ہوتی کیا ہے اور اس کی عظمت ہوتی کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس وجہ سے سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے علم. تو علم جو ہے وہ توبہ کی پہلی شرط ہوئی. اور دوسری کیا ہے، اسی پہ وہ بلکہ کہتے ہیں کہ یہ جو علم ہے نا، یہ جو علم ہم نے اس خاص معنی میں بیان کیا ہے، کہتے ہیں یہ علم ہی ہے جو اس بات کا سبب بنتا ہے کہ آدمی کو گناہ کی تکلیف ہو. کہتے ہیں یعنی جس بندے کو گناہ کی یہ گناہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی بندے کو چھرا گھونپا گیا، شیطان نے اس کو چھرا مارا ہے. اچھا شیطان نے اس کو چھرا مارا ہے، اس کو مزہ آ رہا ہے، کیا خیال ہے؟ یعنی شیطان نے اس سے گناہ کروایا، چھرا گھونپ دیا اس کو. اچھا یہ کرا بھی نہیں رہا، اس پر تکلیف بھی محسوس نہیں کر رہا، مزے لے رہا ہے. شیطان اس کو چھرے مار رہا ہے، یہ اس پر مزے لے رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہتے وجہ یہ ہے کہ علم کی وہ شرط مفقود ہے. یہ اس کو علم ہی نہیں ہے کہ گناہ ہوتا کیا ہے. تو جیسے ہی اس کو علم ہو جائے گا اس صورت میں یہ ہر گناہ کو ایسا برا زخم سمجھے گا جو اس کو نہایت بے چین کر دے گا، اور زخموں سے جو ہے نا یہ پریشان ہو کر اس کی تکلیف میں یہ پھر ان زخموں کا علاج کرے گا توبہ کے ذریعے سے. تو کہتے ہیں کہ گناہ کا دکھ ہونا، گناہ کی تکلیف ہونا، گناہ سے کراہنا آدمی کا، گناہ سے پریشان ہونا، وہ پہلی اور بنیادی شرط ہے کہ جس کے بعد سے توبہ جیسی چیز انسان کے وجود کے اندر جنم پاتی ہے. اچھا تو کہتے ہیں یہ ہوئی. دوسرا کیا ہے؟ الندم. کہتے ہیں ندم جو ہے، ندم یہ اس کو ندامت آپ کہتے ہیں، پشیمانی. یہ پھر جب علم ہوا کہ اس سے ہو کیا گیا اور کیسی بربادی میں وہ جا پڑا، جب علم ہوا تو فوراً اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ اس پر پشیمانی جو ہے وہ غالب آ گئی. کہتے ہیں کہ وعلامتہ طول الحسن علی ما فات. اس کی علامت کیا ہوگی کہ اس کو لمبا جو ہے وہ افسوس ہو. افسوس اس کو یعنی حقیقی افسوس ہو کہ مجھ سے کیا ہو گیا ہے. تو جب تک افسوس نہیں ہے اس وقت تک اس کی جو دوسری شرط ہے وہ پوری نہیں ہوتی. کہتے ہیں اس وجہ سے ایک اثر بھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے وارد ہوا ہے کہ الندم توبہ، کہ اصل میں ندامت ہی توبہ ہے. پشیمانی جو ہے بس یہی اگر یہ پیدا ہو گئی انسان کے اندر تو حقیقت میں توبہ کی جو کیفیت تھی وہ انسان کے اندر آ گئی ہے. تیسری چیز جو ہے وہ ہے عزم. عزم کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ سے وہ ایک ارادہ کرتا ہے کہ وہ دوبارہ کبھی اس رویے کی طرف کو یا اس فعل کی طرف کو واپس نہیں جائے گا. کہتے ہیں اس کی وعلامتہ التدارک لما فات واصلاح ما یاتی. اس کی بھی ایک علامت ہے، وہ یہ ہے کہ جو اس سے چھوٹ گیا تھا اس کے تدارک کے لیے وہ کمر کس لے. وہ جو اتنا سارا وقت ضائع ہو گیا تھا، بڑا عرصہ اس نے اللہ تعالیٰ کا پوچھا ہی نہیں تھا، خیال ہی نہیں کیا تھا، وہ اللہ رب العزت کے احکام کی پابندی جو ہوتی ہے وہ اس کیفیت سے ہی محروم تھا. تو کہتے ہیں کہ اس سے کا جو ہے وہ تدارک اب کرنے کے لیے وہ پریشان ہو اور آئندہ جو ہے وہ اس کے حالات بالکل ایک بدلتے ہوئے نظر آئیں اور اس کی جہت وہ پہلے والی نہ رہے. تو یہ جو تین چیزیں ہیں جب اس میں پوری ہو گئیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر توبہ جیسا ایک رویہ جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے. اور جیسے کہ ہم نے کہا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر دم اپنے اندر تازہ کرنی ہے. واحد چیز ہے یہ جو پروردگار کی نظر سے آدمی کو گراتی ہے اس کا گناہ، اور جیسے ہی یہ دھل جاتا ہے تو یہ آدمی جیسی بھی اس کی شکل ہو، جیسی بھی اس کی صورت ہو، یہ لازماً پروردگار کو پسند آنے والا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت